اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العلی العظیم ونفعني وإياكم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 کی تلاوت کی۔ اب ان تینوں کا آسان اردو ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی۔ آیت 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کے اوپر روشن آیات، روشن دلیلیں اتاری، اور اس کا انکار کرنے والا سوائے کوئی بدبخت اور بدکار کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بہت ہی گمراہ، بدبخت اور بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا جو اس کا انکار کرے گا۔ یہ ایسی دلیلیں ہیں جن کا انکار ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی ذی عقل، ذی شعور اور ایمان والے کے لیے، جس میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 100 میں بات ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، ان کی ایک اب صفت بتانے لگا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں نشانیوں کا، وہ کون ہے؟ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی عہد کیا، اس عہد کو یہ نبذہ فریق منہم، یعنی اس کو توڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے ایک نہ ایک فرقہ ان اہل کتاب میں سے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے جتنے مرضی کریں ایمان اور کلمے اور اپنے اسلام کے، ہم سے پہلے مسلمان تھے، اللہ کہتا ہے یہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایک اور بات بتاتا ہے کہ یہ روشن دلیلوں کو نہ ماننے والے یہ لوگ، یہ اہل کتاب، یہودی اور نصارہ، خاص طور سے یہود کا ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے، یاد رکھیں یہ کیس سٹڈیز ہے، میرے آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایسی حرکتیں ہم نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ کہتا ہے پھر جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، یعنی ان کے پاس الہامی کتابیں موجود تھیں، اللہ کے رسول جب بھی آئے، یعنی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، ان میں یہ رسول بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بھئی پرانی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، یہ بھی اللہ کا ہی پیغام آ رہا ہے اصلاح کے لیے تمہاری۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروہ اس کو گرا دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، ایسے جیسے کہ یہ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ they don't know, as if they know nothing about a promise, a commitment, یا ایک نبی، نہیں، کچھ نہیں، انکار ہی انکار۔ یعنی جب بھی کبھی اللہ کا رسول، اب میں کوشش کروں گا صرف اردو میں بات کروں، اللہ کا رسول آیا ان کے پاس تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی بھی جو ان کے پاس آئی پہلے سے اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں آئی، انہوں نے اس کے باوجود اس کو کیا کیا؟ پھینک دیا، اگنور کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اس طریقے سے کیا اہل کتاب نے یہ کام اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کے ساتھ، اور اس میں آپ قرآن کریم سے پہلے انجیل بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، اب ان آیات میں اصل میں بات یہ ہو رہی ہے، جس نے ابھی تک سورہ بقرہ کا بیان پچھلے سنے ہیں، نہ بھی سنے ہوں تو یاد رکھیں یہاں پہ یہود کا، ان کی گمراہیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک جسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اب ایک قطعی حجت تمام ہو رہی ہے، بات مکمل ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ مضمون تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر جو کچھ اترا ہے نا میرے نبی، آیت 99، 100 اور 101 کی میں اکٹھی تھوڑی سی آپ کو 2-4 باتیں بتا کے ہم بات ختم کریں گے۔ کہا کہ میرے نبی جو آپ پہ اتر رہا ہے یہ تو قابل انکار ہے ہی نہیں،
یہ وہ نشانیاں ہیں، وہ روشن دلائل ہیں، وہ براہین ہیں، وہ حجتیں ہیں کہ اس کا کوئی ذی عقل آدمی نہیں انکار کر سکتا، بلکہ کوئی بہت ہی بدبخت اور جسے کہتے ہیں نا بے دین اور ایک بدکار ہی کوئی ہوگا جو ان کا انکار کرے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل واضح بتا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دے رہا ہے کہ یہ مسئلہ ان کا پرانا ہے اور یہ پہلے سے کرتے آئے ہیں، عہد شکنیاں یہ پہلے سے کرتے آئے ہیں، یہ اپنا وعدہ بھول چکے ہیں۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رکھا ہے، ان کی تو کمٹمنٹ تھی، ان کا میثاق تھا کہ یہ میثاق پورا کریں گے، اور اس میثاق میں ایمان لانا پچھلے نبیوں پر بھی اور اگلے آنے والے نبیوں پر بھی ان کا وعدہ تھا، کمٹمنٹ تھی، جو یہ بھول چکے ہیں۔ اس وعدے کا اللہ بار بار تذکرہ کر چکے ہیں، کھول کے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 84 سے شروع ہوتا ہے یہ میثاق کا معاملہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر 93 سے 98 پچھلی 5 آیتوں میں اسی معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس عہد کو پہنچانے والے فرشتوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں انہوں نے مانا، اور یہ جو طور کے اوپر بھی اپنے لیے بھی جو عہد تھا، جو تورات کا معاہدہ تھا ان کا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ دو گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، تمہیں آزادی دلوائے گا، وہ اللہ نے دلوا دی۔ اب ان کا ساتھ دو، دین کی ترویج کرو، دین کو آگے لے کے چلو۔ نہیں، یہ نہیں باز آئے، انہوں نے وہاں بھی عہد شکنیاں کی، بار بار بدعقیدگیاں دکھائیں، بار بار تنگ کیا اللہ کے نبی کو، موسیٰ اور ہارون کو، اتنا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے دور کر دے۔ 40 سال پھر یہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ان کو پھر یاد کروائے گا، جیسا کہ آیت نمبر 12 ہے سورہ مائدہ کی، وہاں خلاصہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی مائدہ میں آخر میں، یعنی مدنی دور کے آخر میں یہ اترتی ہے، اور ایک دفعہ پھر ان کو اللہ موقع دیتا ہے کہ لعنتیں کمانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لو۔ نوٹس کریں، یہاں پہ ان پہ لعنت کا ابھی ذکر نہیں ہو رہا۔ لعنت اب فائنل لعنت جو ہونی ہے نا، جو اللہ نے کہا قیامت تک ہونی ہے، وہ سورہ مائدہ میں آنی ہے، وہ ایک آخری موقع تھا، وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ جو عہد کا ذکر ہو رہا ہے نا آیت نمبر 100 کے اندر، وہ اس عہد کا ہے کہ جو یہ توڑتے رہے ہیں، بار بار توڑتے رہے ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ بھی توڑا، پچھلوں کے ساتھ بھی، اگلوں کے ساتھ بھی، یہ ان کا وطیرہ ہے، ان کی یہ عادت ہے۔ This is their habit, they are habitual promise breakers, they are habitual contract violators, habitual، ان کو عادت ہے، ان کی گھٹی میں ہے یہ کام، ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی گروہ آپ کے ساتھ معاہدے توڑتا رہا ہے اور توڑتا رہے گا، سمجھ لیں آپ۔ اور یہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح طور پہ بتایا، جو عہد توڑتا ہے، کانٹریکٹ کو بریچ کرتا ہے، توڑتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے یہاں کہا نا بل اکثرهم لا یؤمنون، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ مائدہ میں بھی یاد کرانا کہ یاد ہے نا معاہدہ، کہ میرے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا نا، کہ اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، تمہارے ساتھ ہوگی، میری مدد آئے گی، ایز لانگ ایز، جب تک کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، رسول پر، ان کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، نبیوں کا ساتھ دو گے۔ پھر اللہ نے کہا تم نے یہ توڑ دیا۔ یہ اللہ بات کرے کہ یہ معاہدہ یہ توڑتے ہیں، توڑتے رہیں گے، اور یہ انہوں نے صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا، کوئی بھی رسول آیا یہ اس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں یہ بات ہو رہی، کوئی بھی رسول آیا اس کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئے، یہاں پہ بہت ساری تفسیروں میں صرف رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، در حقیقت یہاں تمام رسولوں کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ تک آئے ہیں، کیونکہ اگلی آیت 102 میں یہ مقدمہ اور کھلنے والا ہے، وہاں ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا واضح بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں، اہل کتاب کو بھی پیغام مل رہا ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے کہ رسول جب آتا ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی وہ نعوذ باللہ انوویٹ کر رہا ہے، کوئی نیا ریلیجن لا رہا ہے، نہیں، وہ تصدیق کر رہا ہے اس حق کی جو اللہ سے بار بار آتا ہے،
بار بار اس کا ریمائنڈر آتا ہے، تذکرہ آتا ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، پھر موقع دے رہا ہے اللہ، پھر موقع دے رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو موقع در موقع ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ آئے۔ عیسیٰ نے بھی کہا میں تورات کو کینسل نہیں کر رہا، موسیٰ کی تعلیمات کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، انہوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل چانس تھا ان کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کر چکے ہیں، اور پھر یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس دھڑلے سے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جانتے ہی نہیں ہے، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جان بوجھ کے ضد میں انکار، ڈھٹائی سے انکار۔ اللہ مجھے آپ کو اس قسم کی گمراہی اور بد عقیدگی سے بچائے۔ مومن، مسلمان، صالح، متقی جو اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا سمجھا جائے، لکھا جائے، اس کو ان بیماریوں سے بچنا ہے۔ ان لوگوں کی اس بیماری کی اللہ تعالیٰ بہت بڑی اب ایک مثال اگلی آیت میں دینے والا ہے کہ یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہیں، اس لیے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو آپ پہ اترا ہے یہ بہت واضح حق ہے، یہ واضح سچ ہے۔ اس پہ اتنا پیارا بیان لکھا نا انہوں نے صابونی رحمہ اللہ نے کہ اَيْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ دَالَّاتٍ عَلَى نُبُوَّتِكَ۔ اللہ کی قسم ہے محمد جو آپ کے پاس اترا ہے یہ واضح روشن نشانیاں ہیں آپ کی نبوت کی، ان کا انکار کوئی بھی تھوڑے سے بھی ایمان والا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں ایمان رکھتے، ان میں ایمان نہیں ہے، ان یہ ایمان سے خالی لوگ ہیں، بھلے بظاہر جتنے مرضی دعوے کریں، بھلے جتنی مرضی عبادتیں نمازیں پڑھیں، آج بھی نمازیں پڑھتے ہیں یہودی، اللہ نے کہا نہیں، یہ ایمان سے خالی لوگ ہیں، اور یہ ایسا پہلے نبیوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کی تعلیمات، نبیوں کا لایا ہوا اللہ کا پیغام فرشتے لے کر آئے، وہ جبریل میکائیل کا بھی ذکر ہو چکا پہلے، یہ سب کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے، کہ جیسے اجنبی ہو گئے بالکل، یہ کرتے آئے ہیں۔ اب اس کی کیس سٹڈی اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 102 میں ایک مفصل بیان آنے والا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہاں آگے اس پہ بات کریں گے کہ وہاں انہوں نے کیا کیا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بعد میں بات ہوگی۔ ان 3 آیات میں سمجھیں ایک اللہ تعالیٰ نے فائنل آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ اہل کتاب میں خاص طور سے یہ جو یہودی لوگ ہیں، انہوں نے کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں جو نبیوں کی امت تھی وہ امت موسوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یہ انہی کی قوم تھی، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی اسی قوم کے اندر نبی آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل ہی ہیں۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے کہ وہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ایک ہی سلسلے کی کڑی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کے ساتھ بدعہدیاں، بدعقیدگیاں، بے ایمانیاں، بدماشیاں، فساد یہ سب کرتے آئے ہیں۔ آپ کا جو انہوں نے انکار کیا ہے اس میں ان کی اپنی پرابلم ہے، آپ کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو جو حق ملا ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے، اس کا انکار کرنا تو ایک بدکار کا ہی کام ہے۔ یہ ہے سارا، اس میں اللہ تعالیٰ مقدمہ قائم کر رہے ہیں، آپ کو ایک فائنل ورڈکٹ دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، کہ جن لوگوں میں یہ بیماریاں آ جاتی ہیں پھر وہ حق کا انکار ہی کریں گے، حق کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے انہوں نے پچھلے نبیوں کی عہد شکنی کی اور اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ کچھ سبق تو ہم نے آلریڈی لے لیے اس وقت ان 3 آیات سے، آگے جو ملک سلیمان اور سلیمان علیہ السلام اور بابل اور ہاروت اور ماروت کا ذکر ہونے والا ہے، اس پر انشاءاللہ بہت ہی محتاط طریقے سے ہم بات کریں گے۔ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے آیت نمبر 102 کا، اس کے لیے آپ تیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا وہ فہم دے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول پاک پہ اتارا، جیسے رسول پاک نے اس کو سمجھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے ان کے نیک لوگوں نے آگے سمجھا، ہمیں اللہ اسی فہم پہ رکھے، ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔